کبیر دادا کی کوٹھی میں تمام گینگسٹرز اپنی بیگمات وغیرہ کے ساتھ جمع تھے۔ تناوش بھی پاشا گھر سے لے آیا تھا۔ کبیر دادا کی موت کی خبر سننے کے بعد وہ گمسم سی نظر آ رہی تھی۔ مختلف عورتوں نے تعزیت کے بہانے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کسی کی بات کا جواب دیے بغیر وہ خالی خالی نظروں سے تمام کو دیکھتی رہی۔ فنہانا بھی مغموم صورت لیے وہیں موجود تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے تناوش سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر اس سے رہا نہ گیا تناوش کے قریب پہنچ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ فرحانہ باجی، عورتیں پریشان کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اس کے معصومیت بھرے سوال پر فرحانہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ بالی باجی کہہ رہی تھی کبیر حادثے میں فوت ہو گئے ہیں۔ اتنی بھولی ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ تناوش نے ایس پی کی بیوی سلطانہ کی جانب اشارہ کر کے کہا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی ہیں پگلی۔ فرحانہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، مگر تناوش اس کی بات پر دھیان دیے بغیر اپنی لہ میں شروع رہی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، آج پورا دن انہوں نے میرے ساتھ گزارا۔ شام کو ہم امی جان کی طرف سے گئے تھے، وہیں پر انہیں کال موصول ہوئی اور وہ تھوڑی دیر میں لوٹنے کا کہہ کر گئے ہیں۔ ابھی تک نہیں لوٹے؟ آج تک تو آنے دو۔ بالکل بھی نہیں بات کروں گی، دیکھنا کیسے منتیں کریں گے۔ کاش ایسا ہی ہوتا، فرحانہ سسکی۔ اتنے مہمان جمع ہو گئے ہیں، اب تو انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ تناوش پریشانی ظاہر کرتے ہوئے بولی، باجی یہ تمام ہماری شادی کی خوشی میں جمع ہوئے ہیں نا؟ فرحانہ اس کی بات کا جواب دیے نہیں رہ سکی تھی۔ راحت خالہ کو شاید پاشا نے تمام کے لیے چائے بنانے کا کہا تھا۔ اسے باورچی خانے کی طرف بڑھتا دیکھ کر تناوش کہنے لگی، راحت خالہ سالن میں خود بناؤں گی، وہ بس آنے ہی والے ہوں گے۔ صبح ناشتے کے بعد سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ پاشا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب پہنچا۔ چلو گڑیا، تم تھوڑی دیر آرام کر لو۔ تناوش نے پریشانی ظاہر کی، مگر بھیا وہ آ کر خفا ہو جائیں گے کہ مہمان بیٹھے ہیں اور میں سونے کو لیٹ گئی ہوں۔ میں انہیں سمجھا دوں گا۔ پاشا اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے خوابگاہ میں لے گیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز سے نیند کی گولی نکال کر اس نے تناوش کو کھلائی اور خوابگاہ کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ نوشاد اس وقت اخلاق حسین کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اگر یہ نام نہاد بھائی نہ ہوتا تو چھوکری تو ہاتھ میں تھی۔ اخلاق نے کہا، چلو دیکھ لیتے ہیں پاشا اس کے لیے کیا کرتا ہے، پھر کوئی منصوبہ بندی سوچ لیں گے۔ فی الحال تو ٹھنڈ رکھو، غریب تازہ تازہ بیوہ ہوئی ہے۔ اسی وقت راحت خالہ تمام کے لیے چائے لے آئی تھی۔ زیادہ تر نے چائے پینے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پاشا تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں گھر واپس لوٹ کر آرام کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ کبیر دادا کی لاش انہیں ملی ہی نہیں تھی۔ بس گوشت کے چند لوتھڑے اور کپڑے کے کچھ دھجیوں کو لکڑی کے تابوت میں بند کر کے دفنا دیا گیا تھا۔ تناوش کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ اس کی حالت کے پیش نظر پاشا کو اسے ماں کے پاس بھیجنا پڑا، البتہ اس کی حفاظت کے لیے باقر اور رخسار کو بھی ساتھ بھیجا تھا۔ کبیر دادا کی موت کے تیسرے دن تمام گینگسٹرز کبیر دادا کے خفیہ ٹھکانے پر موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر خالی پڑی تھی اور اس کرسی کی پشت کو پکڑ کر پاشا تمام کی طرف متوجہ تھا۔ بیٹھک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے کسی ایک کا چناؤ کیا جائے۔ اس ضمن میں کاشف دادا کے علاوہ اگر کوئی مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو سامنے آ سکتا ہے، تاکہ بیٹھک کے آغاز سے پہلے مقابلہ کر لیا جائے۔ پاشا نے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ کاشف دادا، اگر آپ یہاں آنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس مرتبہ پاشا نے کاشف راجپوت کو دعوت دی تھی۔ کاشف راجپوت کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شکریہ پاشا، مگر میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں۔ آپ سے پہلے کبیر دادا نے بھی مجھے یہی دعوت دی تھی اور میں نے اس سے بھی انکار کر دیا تھا کہ آپ مجھے بیٹھنے کی اجازت دیں گے۔ بیٹھنے سے پہلے پاشا نے ایک بار پھر کاشف دادا سے اجازت طلب کی۔ کاشف نے کہا، تم میری اجازت کے بغیر بھی بیٹھ سکتے تھے۔ بہرحال عزت افزائی کا شکریہ، پلیز تشریف رکھو۔ پاشا سربراہی کرسی پر نشست سنبھالتا ہوا بولا، ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہو کہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ سے جان چھڑانے کے لیے اسے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر پہاڑ پر لے گیا، اور جب وہ باپ کو نیچے پھینکنے لگا تو اسے ساتھ موجود بیٹے نے کہا، ابو جان رسی دادا کے ساتھ نیچے نہ پھینک دینا۔ باپ نے پوچھا، کیوں بیٹا؟ تو کہا، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں رسی کے بغیر آپ کو کہاں یہاں تک کیسے گھسیٹ کر لاؤں گا؟
پتہ نہیں اس وقت یہ واقعہ میرے دماغ میں کیوں درایا۔ خیر، میں کہنے لگا تھا کہ کبیر دادا کا قاتل یا وہ لوگ جو اسے قتل کی سازش میں شریک تھے، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ باقی چند دن پہلے کبیر دادا نے اسی کرسی پر بیٹھ کر کچھ باتیں کی تھیں، وہ سب کو یاد ہوں گی، اس لیے میں دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ بس وہ احکامات اسی طرح جاری رہیں گے۔ اور سب سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبیر دادا کی بیوی کو میں اپنی چھوٹی بہن نہیں سمجھتا، بلکہ وہ حقیقت ہی میں میری چھوٹی بہن ہے۔ اگر اس کے خلاف کسی کے دماغ میں گند یا غلیظ خیال رہے گا، یقین مانو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میں صرف متعلقہ شخص کو نہیں، اس کے پورے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ ماں دودھ پیتے بچوں کے، یہ میرا آخری اور واضح پیغام ہے، اور یقیناً عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ میری باتوں سے اختلاف رائے رکھنے والا اپنی رائے پیش کر سکتا ہے۔ کسی نے بھی زبان کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 2-3 لمحے انتظار کے بعد پاشا نے کہا، تو بیٹھک ختم ہوئی۔ سارے ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہونے لگے، صرف کاشف راجپوت کے۔ وہ وہیں بیٹھا رہا۔ تمام کے باہر جاتے ہی وہ پاشا کو مخاطب ہوا۔ پاشا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ صحیح کہہ رہے ہو دادا، کبیر دادا کو ودا کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا، لیکن کیا کرتا، میں مجبور ہو گیا تھا، میرے پاس چناؤ کا اختیار ہی نہیں رہا تھا۔ کاشف نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، جانتے ہو اب تم کتنے کمزور ہو گئے ہو؟ آپ کی موجودگی کے سہارے نے مجھے حوصلہ دیا، ورنہ میں اتنی ہمت نہ کر پاتا۔ کاشف راجپوت چند لمحے سے گھورتا رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، ہوشیار رہنا، کچھ لوگوں کو تم بہت زیادہ کھٹک رہے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ چل پڑا۔ اس نے پاشا کا جواب سننے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ دونوں بیٹھک کے اختتام پر اخلاق حسین کے ٹھکانے پر پہنچے تھے۔ یار، مجھے تو پاشا کا تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ بیٹھتے ساتھ اخلاق حسین نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نوشاد افریدی تپتا ہوا بولا، بھاڑ میں گئے تیور، مجھے تو اس پھلجھڑی کا دکھ کھائے جا رہا ہے۔ کبیر دادا جیسے سانپ کو مار کر بھی وہ خزانہ مجھے پہلے جتنا ہی دور دکھائی دے رہا ہے۔ اخلاق حسین اسے تسلی دیتا ہوا بولا، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، فی الحال وہ جذباتی ہو رہا ہے۔ تازہ تازہ اپنے استاد کو موت کے گھاٹ اتارا ہے حرامی نے، اسے سنبھلنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا۔ آہستہ آہستہ بھول جائے گا اس حادثے کو بھی اور اپنی منہ بھولی بہن کو بھی، تب کچھ کریں گے۔ نوشاد نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، قسم سے میرا تو دل کر رہا تھا اس سے شادی کر لوں۔ بکواس نہ کرو، میں بھی اس حسینہ کا امیدوار ہوں۔ اخلاق حسین اسے ڈانٹے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ نوشاد نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا چھوڑو یار، یوں ہی دماغ خراب کر دیا فاحشہ نے۔ جتنی بھی کوششیں کی ہیں اتنا ہی قابو سے باہر ہوتی گئی ہے۔ پتہ نہیں اس خبیث کبیر دادا سے پہلے اس پر میری نظر کیوں نہیں پڑی۔ ٹھیک کہا خان صاحب، فی الحال اس کے خیال کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ پاشا کی دھمکی نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں ہے۔ اخلاق حسین نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا تھا۔ تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ پاشا اس وقت تناوش کے گھر میں ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رخسار اور کبیر بھی وہاں قریب ہی موجود تھے۔ تناوش نے کہا، ہم کراچی سے کہیں اور منتقل ہونا چاہتے ہیں بھیا، آپ بس ہمارے گھر کا سودا کروا دیں اور کسی دوسرے شہر میں سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ دیں۔ حیرت انگیز طور پر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا بولا، چند لاکھ کے گھر کی فکر کیوں کرتی ہو؟ تمہیں کبیر دادا کے تڑکے میں چھوڑے ہوئے کروڑوں روپے ملیں گے۔ ایک پائی بھی نہیں لوں گی بھیا، بلکہ کبیر نے جو کچھ میرے لیے خریدا تھا وہ بھی یہیں چھوڑ جاؤں گی، سوائے چاندی کے اس چھلے کے۔ اس نے انگلی میں پہنے ہوئے چھلے کو ہونٹوں سے لگایا۔ مگر کیوں؟ پاشا حیران رہ گیا تھا۔ کیونکہ ہمیں حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے بیٹا۔ خاموش بیٹھی بشریٰ نے منہ کھولا۔ جیسا آپ چاہیں ماں جی۔ پاشا تناوش کی نسبت سے اسے ماں جی ہی کہنے لگا تھا۔ تناوش نے بے تابی سے پوچھا، تو کب تک ہو جائے گا؟ امید ہے پرسوں تک میں آپ دونوں کو بھجوا دوں گا۔ تناوش نے کہا، میں بے چینی سے منتظر ہوں۔ تناوش کی بے صبری پر پاشا مسکرا دیا تھا۔ گڑیا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جہاں اتنا برداشت کر لیا وہاں 2 دن اور سہی۔ تناوش نے دکھی لہجے میں امید ظاہر کی، بھیا شاید ایسا کبھی وقت کسی پر نہ آئے کہ میری بے صبری کا ادراک ہو۔ مجھ پر جو بیت رہی ہے اس سے میں یا میرا رب ہی واقف ہے۔ جانتا ہوں۔ پاشا نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر تم یہ نہیں جانتی کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں کتنا اکیلا اور تنہا رہ جاؤں گا۔ تناوش افسردگی سے مسکرائی، اس بارے میں ہم پہلے سے بات کر چکے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہو،
کہہ کر پاشا نے بشرا کے سامنے سر جھکا دیا۔ بشرا نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا۔ اور پاشا وہاں سے باہر نکل گیا۔ رخسار اور باقر اس وقت دروازے پر کھڑے ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ باقر نے کہا، مجھے 100% یقین ہے کبیر دادا کے قتل میں پاشا دادا کا ہاتھ ہے۔ نہ جانے باجی کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی۔ رخسار اسے سمجھاتے ہوئے بولا، یار چھوٹی سی لڑکی تو ہے، اسے ان چال بازیوں کا کیا پتہ، اور ویسے اسے معلوم ہو بھی جائے تو کیا کر لے گی۔ باقر نے کہا، کم از کم پاشا کے چہرے پر موجود نقاب تو ہٹ جائے گا۔ کتنے خلوص اور معصومیت سے وہ اسے بھائی کا درجہ دیے ہوئے ہے، بیچاری کو اس منافقانہ رشتے سے تو نجات ملے گی۔ رخسار نے مشورہ دیا، چھوڑو یار، پہلے ہی غریب کا بھائی قتل ہو گیا تھا، اس نے پاشا سے دل بہلایا ہوا ہے، رہنے دو یہ رشتہ اس کے پاس۔ باقر نے کہا، میں اسے اشارے کنائیے میں 2-3 دفعہ اس طرف متوجہ کر چکا ہوں، مگر اتنی بھولی ہے اس کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تم نے ضرور مرنا ہے بے وقوف، رخسار نے اسے ڈانٹا، آئندہ ایسی کوشش مت کرنا۔ اس وقت تو باقر خاموش رہا، مگر اس کا ارادہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ رات کو اسے تناوش سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان دونوں میں آدھی رات تک ایک آدمی جاگ کر دروازے پر موجود رہتا جبکہ دوسرا صحن میں چارپائی بچھا کر لیٹ جاتا۔ تناوش اور اس کی ماں کمرے میں ہی سوئی تھی۔ رات کے وقت تناوش عموماً صحن میں نکل کر گھومنا شروع کر دیتی۔ اس وقت بھی تناوش بے چین ہو کر کمرے سے باہر نکلی اور صحن میں چکرانے لگی۔ باقر ہمت مجتمع کرتا اس کے قریب پہنچا، باجی ایک بات کہنا تھی۔ کہو بھائی، وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پہلے آپ وعدہ کریں یہ بات آپ کے اور میرے درمیان راز رہے گی۔ باقر نے اپنی حفاظت کی گنجائش باقی رکھنا چاہی۔ شاید آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبیر دادا کی موت میں بھیا ملوث ہے نا؟ نہ جانے اس نے کیسے اتنا صحیح اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ ہکلایا، جی باجی یہی بات ہے۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، کبیر اس وقت یہی میرے ہی گھر میں موجود تھے جب انہیں کال موصول ہوئی کہ جلدی سے ساحل والے اڈے پر پہنچی اور یہ کال بھیا نے کی تھی۔ باقر نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، تو آپ پہلے دن سے جانتی ہیں؟ ہاں، اس نے افسردہ انداز میں سر ہلا دیا۔ پھر پاشا دادا کو باور کیوں نہیں کرایا؟ وہ جانتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں سب معلوم ہے، لیکن مجھے چھوٹی بہن کی طرح چاہتے ہیں، ان سے دشمنی مول کر میں کبیر کو تو واپس نہیں لا سکوں گی، البتہ بھائی کو اور ان کی ہمدردیوں کو کھو دوں گی۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں مکمل طور پر بے آسرا رہ جاؤں؟ نہیں باجی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ باقر گڑبڑایا تھا۔ بھائی آپ کی ہمدردی پا کر اچھا لگا، اور اگر میری خوشی عزیز ہے تو کبھی بھی بھیا کے ساتھ غداری نہ کرنا۔ باقر سر جھکا کر خفیف سا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اتنا کچھ جانتی ہوگی، اور اس کے حوصلے اور ہمت سے بھی وہ خاصا متاثر نظر آتا تھا۔ محبت کرنے والے شوہر کو کھو کر بھی اس کے اعصاب کسی جہاندیدہ عورت کی طرح کام کر رہے تھے۔ تناوش نے ملاقات کے دوسرے دن رات کے 2 بجے پاشا کو ایک گمنام نمبر سے کال وصول ہوئی۔ اس کے ہیلو کہتے ہی دوسری جانب سے ایک شناسا سی آواز ابھری، میں 3 بجے تک پہنچ جاؤں گا، میں منتظر ہوں۔ رابطہ منقطع کر کے وہ مسرت سے کمرے سے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کار میں تناوش کے گھر کی طرف روانہ تھا۔ تناوش کے گھر کے سامنے کار رکتے ہی باقر نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ آٹومیٹک رائفل اس نے تیار حالت میں پکڑی ہوئی تھی، مگر کار سے پاشا کو اترتے دیکھ کر اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ رخسار کو اٹھاؤ اور دونوں واپس کوٹھی پر پہنچو، پاشا نے اندر گھستے ہی اسے حکم سنایا تھا۔ جی دادا، کہہ کر وہ سوئے ہوئے رخسار کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش بھی ان کی آواز سن کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ بھیا، اس نے سوالیہ انداز میں پکارا۔ ہاں گڑیا، میں ہوں، امی کو بھی جگاؤ، آپ لوگ ابھی یہاں سے روانہ ہوں گے؟ جی بھیا، تناوش کے لہجے میں شامل خوشی باقر اور رخسار کو حیران کر گئی تھی، مگر وہ زیادہ سوچنے کی زحمت کیے بغیر گھر سے باہر نکل گئے۔ گلی سے نکلتے ہی انہیں خالی رکشہ مل گیا تھا۔ ان دونوں کے غائب ہوتے ہی پاشا ماں بیٹی کا ہاتھ بٹانے کے لیے کمرے میں داخل ہوا، مگر وہ پہلے سے سارا سامان سمیٹ چکی تھی۔ یقیناً یہ کام وہ سر شام ہی سر انجام دے چکی تھیں۔ کتنی دیر ہے بھیا؟ تناوش نے بے صبری سے پوچھا۔
बजे तक तुम्हें गाड़ी लेने पहुंच जाएगी। तनावश ने हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन रोशन करते हुए वक्त देखा। 3 बजने में चंद मिनट ही रहते थे और फिर इसकी समातों ने गली में गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनी। वो बेसब्री से दरवाजे की तरफ भागी। पाशा और बुशरा इसकी हालत देखकर हंस पड़े। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी और इसी वक्त दरवाजे को धकेलता शलवार कमीज में मलबूस एक लंबा तिरंगा शख्स अंदर दाखिल हुआ। तनावश इसकी तरफ यूं बढ़ी जैसे लोहा मकनातीस की तरफ हरकत करता है। अगले ही लम्हे वो इसकी बाहों में थी। कबीर। तनावश के लहजे में मोहब्बत, बेसब्री, बेताबी, खुलूस और न जाने कौन कौन सी कैफियत शामिल थी। कबीर की जान आने वाले ने मोहब्बत भरे अंदाज में इसके माथे पर बौसा दिया और इसके दोनों बाजुओं से पकड़कर ऊपर उठा लिया। वो फूल की तरह हल्की फुल्की थी। इससे सर से बुलंद करके वो हंसा। मुझे याद किया था? तनावश ने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, भूले ही नहीं थे, याद क्या करती। अच्छा, अभी वक्त नहीं है, हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। इसे नीचे उतारकर वो कमरे की जानिब बढ़ गया। पाशा कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। इसके करीब पहुंचते ही वो इससे लिपटते हुए रो पड़ा। अरे पागल, रोते क्यों हो? कबीर दादा ने इसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरा। पाशा ने सिसकी भरी, आपने मेरे कबीर दादा को मार दिया। कबीर दादा आप दीदा होकर बोला, हाँ, मगर इसके बदले तुम्हें बड़े भाई का तोहफा भी तो दिया है। भैया आप लोगों की बहुत याद आएगी। ज़िंदगी में पहली बार इसने कबीर दादा को भाई कहा था। कबीर दादा ने इसके माथे पर बोसा देकर अलहदा किया। खूब देखभाल और समझदारी से वक्त गुजारना। जी भैया, इसने इस बात में सर हिला दिया था। चलो सामान गाड़ी में रखो, पाशा को कहकर वो बुशरा की जानिब बढ़ा। माँ जी आप तैयार हैं? हाँ बेटा, पिछले कई दिनों से मुंतज़िर थी और इस पगली से तो एक एक पल गुजारना मुश्किल हो गया था। अच्छा है तुम्हारा नया मोबाइल फ़ोन नंबर इसके पास नहीं था, वरना ज़रूर भांडा फोड़ देती। माँ जी लगा लें, शिकायतें देख लूँगी आपको। तनावश ने धमकी देने में देर नहीं की थी। थोड़ी देर बाद ही वो सुजुकी की वैन में अपना सारा सामान मुंतकिल कर चुके थे। पाशा से एक बार फिर मोहब्बत भरे अंदाज में मिलकर कबीर दादा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। तनावश भी बेसाख्ता पाशा के साथ लिपट गई थी। भैया अपना वादा याद रखना। तुम भी। इसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरकर पाशा ने इसके लिए अगली नशिस्त का दरवाज़ा खोल दिया। आंखों में नमी लिए वो चक्कर सीट पर बैठ गई। बुशरा पीछे बैठ गई थी। अलविदाई हाथ लहराकर कबीर दादा ने वैन आगे बढ़ा दी थी। पाशा वैन के मुड़ने तक वहीं खड़ा वैन की अगबी बत्तियों को घूरता रहा। इसके दिमाग में हफ्ता भर पहले तनावश से होने वाली मुलाकात का मंजर ताज़ा हुआ। भैया आप कहाँ हैं? चाय पीते हुए इससे तनावश की कॉल मौसूल हुई थी। इसने पूछा, मैं अपने कमरे में हूँ, क्या दादा चले गए हैं? हाँ, तनावश का जवाब इस बात में था। अच्छा मैं आ रहा हूँ कहकर इसने कॉल काट दी। फिर चाय की प्याली ख़त्म किए बगैर इसके कमरे में पहुँच गया। इसने खड़े होकर पाशा को बड़े भाई जैसा एहतराम पेश किया और पाशा के नशिस्त संभालते ही बैठ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब बोलो क्या बात है? भैया मैं इन्हें जुर्म की दुनिया से निकालना चाहती हूँ। तनावश ने बगैर किसी तमहीद के दिल में मौजूद बात उगल दी थी। क्या? पाशा शशदर रह गया। क्या कह रही हो? ऐसा होना नामुमकिन है गुड़िया। नामुमकिन तो कबीर का शादी करना भी था। नामुमकिन को इनका मुझे बीवी का दर्जा देना भी था। नामुमकिन तो मोहतरम बहराम पाशा का मुझे बहन बनाना भी था। नामुमकिन तो शमशीर दादा का शिकस्त खाना भी था। जब इतने सारे नामुमकिन हो सकते हैं तो ये भी हो जाएगा। पाशा ने पूछा, क्या तुमने इस मौजू पर दादा से बात की है? हाँ, उन्होंने भी यही कहा जो आप कह रहे हैं। तो फिर तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए। तनावश के चेहरे पर हसरत नमूदार हुई। दिल को कैसे समझाऊं? पाशा फलसफियाना लहजे में बोला, दिल की मानने वाले घाटे में रहते हैं। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, तब जब दिमाग दिल की मुखालिफत कर रहा हो। अगर तुम्हें खतरे का अंदाज़ा होता तो यकीनन तुम ऐसा ना सोचती। मेरी तजवीज़ सुनने के बाद अगर आप अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे तो मैं कभी भी कबीर की जान को खतरे में नहीं डालूंगी। बोलो। पाशा कुर्सी से टेक लगाते हुए बेदिली से बोला। थोड़ा सा सोचकर तनावश अपना मंसूबा बयान करने लगी। जो जो इसकी बात आगे बढ़ रही थी
پاشا کی دلچسپی سوا ہوتی گئی۔ بات کے اختتام پر پاشا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا،